بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے رہنا دراصل خود پر بڑا احسان کرنا ہے۔ جو کوئی انسانوں سے بیزار ہو جائے اسے کسی سمت سکون نہیں مل سکتا، یہاں تک کہ وہ خود سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ انسانوں سے اچھائی ڈھونڈنا اور اسے محفوظ رکھ پانا آ جائے تو پھر انسان جہاں کہیں چلا جائے اچھائی کو دسترس میں پاتا ہے۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے، یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آئے گا، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگہی عطا فرمائے اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو ان کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کی قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے گفتگو کے دوران سوال ہوا، سر یہ تو محبوب کا اعجاز ہے کہ وہ محبوب رہے، کیا پریکٹس سے بھی محبوب بنایا جا سکتا ہے؟ کیا خوب جواب دیا، محبوب کے اعجاز کو اگر آپ مانتے ہو تو صرف ایک ہی محبوب حقیقی ہے اور اسی کا اعجاز قائم ہے۔ اگر آپ اعجاز کی بات کرتے ہیں تو اعجاز بھی اسی کا ہے، بلکہ ساری کرامتیں اور سارے معجزے اسی کے ہیں۔ اولیاء کرام بھی اسی کے کمال کے تحت ہیں، یہ سب چراغ اس کے جلائے ہوئے ہیں۔ آپ کے دل میں جو محبت ہے یہ اسی محبوب کی ہے، تو گویا یاد حق یا دین حق ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق نہ ہو۔ وہی ہے محبوب جو سب چراغاں جلاتے ہیں اور وہی روشنی کرتے ہیں اور وہی آپ کو دین دے رہے ہیں۔ اب بھی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دیتے ہیں، ساری کہانی ادھر سے ہے، اس لیے ادھر رجوع رکھا کرو۔ یہ سب انہی کا اعجاز ہے، سب فقیر انہی کے دم سے چلتے ہیں، سب درویش ان کے ہیں، سب مال ان کا ہے، ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کچھ نہیں۔ روزہ رکھنے سے دن بھر آپ فقیر بنے رہتے ہو، درویش بنے رہتے ہو، یعنی یہ کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، خوراک اویلیبل ہے لیکن نہیں کھاتے، بس یہ فقیری ہوتی ہے۔ فقیری کسے کہتے ہیں؟ چیز حاصل ہو اور استعمال نہ ہو۔ مریض محبت کا اگر چارہ ساز سے نسبت قلبی نہ ہو تو سب چارہ سازی حجاب ہے۔ محبوب کا ہاتھ ہی دست شفا ہے۔ یہی حال قوموں کا ہے، اگر قائد محبوب ہو تو ہر نسخہ شفا ہے، ورنہ بے تعلق ہجوم چارہ گرام مرض کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔